5-6 ہزار سال پرانا ایک قصہ ہے جو قرآن روز بیان کرتا ہے۔ قرآن کب بیان کرتا ہے؟ روز بیان کرتا ہے، روز ہر لمحے۔ قرآن کسی ایک دن کے لیے ہے یا ہر لمحے کے لیے؟ قرآن ہر روز بیان کرتا ہے۔ کیا قرآن بیان کرتا ہے کہ جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، اذ یرفع ابراہیم القواعد و اسماعیل، جب وہ دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کر رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں، اس کی اجرت بھی لے رہے تھے، اللہ کی بارگاہ سے اس کا معاوضہ بھی لے رہے تھے۔ کیا معاوضہ لے رہے تھے؟ مولا اس کی اجرت یہ ہے کہ میری اولاد میں ہمیشہ اسلام رہے، میری اولاد میں ہمیشہ کیا رہے؟ اسلام رہے، میری اولاد میں ہمیشہ اسلام رہے، اور کہیں اسلام ہو یا نہ ہو، میں نے تیرا گھر بنایا ہے، ہمیشہ اسلام رہے۔ تو اب قیامت تو آ جائے گی، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے اسلام ختم نہیں ہوگا، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بھی ختم نہیں ہوگی۔ کیوں؟ وہ جس طرح پچھلے دنوں شاہ صاحب فرما رہے تھے اور کتابوں میں لکھا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ قیامت سے تو کسی کو نہیں پتا کہ قیامت آنی ہے، کب آنی ہے، آنی تو ہے، کب آنی ہے کا تو نہیں پتا، لیکن یہ ہمیں پتا ہے کہ جب تک ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے سیدہ زہرا کا آخری بیٹا نہیں نہ آ جاتا تو قیامت نہیں آئے گی تب تک، جس کو امام محمد مہدی کہتے ہیں۔ اس لیے احباب گرامی، یہ جو خاندان ہے اہل بیت اطہار کا، یہ حاصل ہے اسلام کا، یہ ثمر ہے اسلام کا، یہ نتیجہ ہے اسلام کا، یہ اسلام کا رزلٹ اگر کسی نے لینا ہو کہ وہ کیا ہے، وہ اہل بیت اطہار ہیں۔ اور یاد رکھیں، میں رات دوستوں سے عرض کر رہا تھا، ہم تیر تو سکتے ہیں، پانی میں اگر کوئی سکھائے، کوئی رہنمائی کرے، تیر تو سکتے ہیں، اڑ نہیں سکتے۔ اس کی ایک وجہ ہے، تیرنا اللہ نے ہمارے جینز میں یہ رکھا ہے، فطرت میں انسان کے تیرنا یہ رکھا ہے، ہر کوئی تیر نہیں سکتا، اگر اس کی کوئی تھوڑی سی رہنمائی کر دے تو یہ تیر سکتا ہے، یعنی اس کے اندر اس کی فطرت میں یہ ایک چیز موجود ہے، اگر کوئی اس کو ابارنے والا ہو تو وہ اس کی صلاحیت اوپر آ سکتی ہے۔ اڑنا ہمارے جینز میں اللہ نے رکھا ہی نہیں، ہماری فطرت میں اللہ نے رکھا ہی نہیں، اس لیے احباب گرامی کبھی بھی کوئی کسی انسان کو کہتا ہی نہیں کہ اڑ، یہ کہہ لیتے تیرنا آتا ہے تو تیر۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب ہر کسی سے کہہ کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ان سے سوال کرو، ان سے مانگو کہ میں ان کی محبت تم سے مانگتا ہوں۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا یہ میں نے ہر کسی کے جینز میں رکھ دی، ہر کسی کے انسان کے میں نے اس کی فطرت میں ان کی محبت رکھ دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ان کو کوئی مناسب ماحول ملا، اگر ان کی کوئی رہنمائی کرنے والا ہوا تو یہ تیرا سوال ضرور پورا کریں گے، تیرا سوال ضرور پورا کریں گے، مگر شرط یہ ہے کہ یہ آیا اسی طریقے سے ہو جو طریقہ میں نے بنایا، جو طریقہ میں نے بنایا ہے۔ یا اللہ تو نے کون سا طریقہ بنایا ہے؟ میں نے طریقہ یہی بنایا ہے کہ یہ اسی باپ سے آئے جس کا اس کی ماں سے نکاح ہوا، جس کا اس کی ماں سے کیا ہوا ہے نکاح، تو تب یہ اہل بیت کی محبت اس کے جینز میں نے رکھ دی ہے۔ اگر اس کو کسی بھی جگہ پہ کوئی مناسب ماحول مل گیا تو یہ علی علی کرے گا، یہ حسن حسن کرے گا، یہ حسین حسین کرے گا، یہ پنج تن پاک کرے گا۔ حیدر 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 حیدر۔ بھی بات سمجھ آ گئی؟ یہ اللہ نے رکھا ہے۔ کس نے رکھا ہے؟ اب وہ لوگ دعائیں دیں اپنی ماں کی وفا کو جن کو علی علی کر کے خوشی ہوتی ہے۔ احباب گرامی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا نام لے کر ذکر علی سے ناراض ہونے والے
کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ کیا حضرت ابو بکر بھی اس ذکر سے ناراض ہوتے تھے؟ صحابہ کا نام لے کر حسین کے ذکر سے ناراض ہونے والے یہ بتا سکتے ہیں کہ حضرت عمر امام حسین کے ذکر سے خوش ہوتے تھے یا ناراض ہوتے تھے؟ کیا کوئی روایت کہیں سے لا سکتا ہے کہ حضرت عثمان غنی کے سامنے علی پاک کا ذکر کیا گیا، حسین پاک کا ذکر کیا گیا، حسن پاک کا ذکر کیا گیا، حضرت ابو بکر عمر عثمان ناراض ہو گئے، انہوں نے کہا یہ ذکر نہ کرو؟ نہیں احباب گرامی، یہ روایت تو کوئی بھی نہیں دکھا سکتا، مگر یہ روایت دیکھنے میں مل سکتی ہے کہ جب حضرت عمر منبر پر ہوں اور امام حسین سامنے سے آ جائیں اور مولا علی بھی بیٹھے ہوئے ہوں، صحابہ کا جمع غفیر ہو، جمعے کی تقریر ہو رہی ہو، مولا حسین تھوڑی سی عمر کے مولا حسین، بچپنے کے مولا حسین، اور یاد رکھیں امام کی عمر ایک دن کی ہو تو وہ تب بھی امام ہے، وہ 100 سال کا ہو تو وہ تب بھی امام ہے۔ کیوں؟ ہمیں یہ تو سکھایا گیا ہے کہ حضرت غوث اعظم اپنی ماں کے پیٹ میں بھی قرآن سن لیتے تھے۔ غوث اعظم سرکار کا مرتبہ ولیوں کے تاجدار ہونے کے باوجود وہ نہیں ہے جو سیدہ زہرا کے امام حسن و حسین۔ غوث اعظم تو وہ ہیں جو ہر روز کربلا کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کے پڑھا کرتے تھے، ہر روز حسین سیدی سندی امامی، حسین سیدی سندی امامی، حسین میرا سردار ہے، حسین میری پہچان ہے، حسین میرا آقا ہے، حسین میرا امام ہے، رسول جدہ خیر الانامی، شفیع الخلق یوم القیامی، وہ حسین جو قیامت والے دن لوگوں کو بخشوائے گا۔ یہ میرے غوث پاک کا کلام ہے، یا صبا بلغ علیہ سلامی۔ آقا میرے غوث اعظم سرکار تو آقا حسین کو سلام کیے بغیر فجر نہیں پڑھتے، وہ تو فجر نہیں پڑھتے۔ اس لیے احباب گرامی انہوں نے ہمیں یہ بات سمجھائی، یہ بات انہوں نے ہمیں سکھائی کہ اگر حسین اور حسن کا کئی 100 سال بعد ایک بیٹا پیدا ہونے سے پہلے بھی ہوش والا ہوتا ہے، پیدا ہونے سے پہلے بھی ہوش والا کرامت آپ سنتے ہیں نا غوث پاک کی، کہ جب دوسرا سال رمضان کا آیا، 2 سال بچہ دودھ پیتا ہے نا، لوگوں نے کہا مطلع ابر آلود ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ آج رمضان کا چاند طلوع ہوا ہے کہ نہیں۔ کسی نے کہا وہ جو سید ہیں نا بغداد میں، ان کے گھر سے پوچھ لو، سنا ہے ان کا بچہ جب رمضان کا چاند طلوع ہو تو دودھ نہیں پیتا۔ یہ میرے غوث کی کرامت سنی نا آپ نے۔ وہ گئے اور سیدہ فاطمہ جو مولا حضرت غوث پاک کی والدہ تھی، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ آج میرے بیٹے نے فجر کے بعد دودھ نہیں پیا، آج روزہ ہے اس نے رکھا ہے، تم بھی رکھ لو، تم بھی روزہ رکھ لو۔ اگر اتنے سالوں بعد ان کا بیٹا 1 سال کا بھی عالی شان ولی ہے تو یہ تو خود حسین ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے بچپنے میں بات کی تھی، چھوٹے سے تھے تو شاید سمجھ نہیں تھی ان کو اس بات کی۔ ہمیں اس کرامت کو تو بڑی شد و مد سے سنایا جاتا ہے کہ غوث اعظم چھوٹے سے تھے، باہر کھیلنے کے لیے نکلتے تو غیب سے آواز آتی، اے اللہ کے ولی تجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ حسین علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا جو بچپنے میں ہو تو وہ بچپنے میں نہیں ہوتا، پھر بھی اللہ کا ولی ہوتا، تو وہ خود حسین ہے۔ کوئی سمجھے 3-4 سال کے تھے تو شاید ان کو پتہ نہیں تھا، انہوں نے آ کے کہا، اے عمر میرے باپ کے ممبر سے نیچے آ جا، میرے باپ کے ممبر سے نیچے آ جا۔ اب دیکھیے حضرت عمر کا ری ایکشن کیا تھا، ممبر سے نیچے اترے، حسین علیہ السلام کو اٹھایا، سینے سے لگایا، چوما، ممبر پہ بٹھایا اور بٹھا کے کہا
کہ حسین یہ میرے باپ کا ممبر کب ہے؟ ہاں ہاں واہ واہ یہ تو تیرے باپ کا ممبر ہے۔ اور اس کے بعد کیا کیا؟ اس کے بعد اپنے سر سے پگڑی اتاری ہاں ہاں اور پگڑی اتار کے کہا کہ اے حسین یہ جو میرے سر پہ بال ہیں نا اللہ کے بعد تمہارے اگائے ہوئے ہیں، اللہ کے بعد تمہارے اگائے ہوئے ہیں، یعنی یہ جو میری جتنی بھی عزتیں ہیں، یہ جو آج میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، یہ مجھے یا اللہ نے بٹھایا ہے یا تم نے بٹھایا واہ واہ کیا بات ہے یا علی۔ بھئی اس لیے سمجھے ہو، بھئی بات سمجھ آ گئی ہے؟ حضرت عمر تو ان کو اپنے سر کا تاج بنائے، اور آج صحابہ کے نام پر واردات یہ کہ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں اور ہم ان کو روکیں گے کہ یہ زیادہ اہل بیت اطہار کا ذکر کرتے ہیں۔ احباب گرامی، محبت میں زیادہ اور تھوڑے کا کوئی سوال ہوتا ہے؟ اگر محبت ہو تو تھوڑے اور زیادہ کا سوال ہوتا ہے کہ محبت تھوڑی ہے یا محبت زیادہ ہے؟ بھئی محبت تو محبت ہی ہوتی ہے، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اتنی دیر ذکر ہو اور اتنی دیر ذکر نہ ہو۔ ہمیں تو یہ پتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق جن کا نام لے کے آج ملا واردات ڈالتا ہے، انہوں نے ہمیں سمجھایا، اوے میرے مصطفیٰ کے امتیوں، میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں وہ جو میں نے نبی سے سنا، ایک کام کیا کرو، ذکر علی جن عبادت، علی علی کیا کرو، یہ عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں کہا کہ میں نے نبی سے سنا کہ جب علی کا ذکر کرو تو تھوڑا سا ساتھ میرا بھی کر لیا کرو، تھوڑا سا ساتھ عمر کا بھی کر لیا کرو، اور تھوڑا سا ساتھ کسی اور صحابی کا بھی کر لیا کرو۔ جب انہوں نے کہا نا کہ ذکر علی عبادت ہے، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ عبادت میں بھی کوئی تھوڑے بہتے کا سوال ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا کر لو عبادت یا زیادہ کر لو؟ یہ کروانے والے خود حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ سبحان اللہ۔ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ تو اس لیے احباب گرامی، یہ تو پھر میرے مولا علی علیہ السلام لجپال ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میرے نبی پاک نے فرمایا جب تم صالحین کا ذکر کرو نا عمر کا بھی ذکر کیا کرو۔ یہ ان کی طرف سے ہمیں ایک میسج آیا، اس لیے احباب گرامی صحابہ کرام اس ذکر سے خوش ہوتے، اور صحابہ کے ماننے والوں کو بھی اس ذکر سے کیا ہونا چاہیے؟ خوش ہونا چاہیے۔ میں رات دوستوں سے عرض کر رہا تھا، میں اپنے آقا حسین پر قربان چلا جاؤں۔ میرا مولا حسین بے مثال ہے، میرے مولا حسین کیا ہے؟ بے مثال ہیں۔ قربان جاؤں اپنے مولا حسین کی عظمت پر۔ کس طرح بے مثال ہیں؟ ہر طرح ہی بے مثال ہیں۔ کیسے؟ اس کی ایک دو مثالیں عرض کر دوں۔ مولا حسین علیہ السلام کے نانا جیسا کسی کا نانا نہیں، بے شک، کہ ہے کہیں پر کسی کا نانا؟ یہ تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ بیٹا تو سوال کرتا ہے کہ حسن اور حسین کو بڑے صحابہ کے برابر وظیفہ ملا، بڑے صحابہ جن میں مولا علی بھی شامل ہیں، ان کے باپ کے برابر تو یہ سوال کرتا ہے؟ تو سن، حسین کی نسبت بڑی عظیم ہے، اسلام نسبتوں کی قدر کرتا ہے، اسلام نسبتوں کی تعظیم کرتا ہے، اور ہمیں اس نسبت سے یہ پتا چلا کہ تیرا نانا حسین کے نانے جیسا نہیں، تیرا باپ حسین کے باپ جیسا نہیں، تیری ماں حسین کی ماں جیسی نہیں، تیری نانی حسین کی نانی جیسی نہیں، تیری دادی حسین کی دادی جیسی نہیں۔ اس لیے تو کس طرح کا سوال کرتا ہے؟ حسین کی مثال نہیں ہو سکتی، حسین ہر رشتے سے بے مثال، حسین ہر رشتے سے کیا ہے؟ بے مثال۔ دیکھیے میرے محبوب کی کوئی مثال ہے؟ نہیں۔